سے کیا ثابت ہوا؟ امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ کا گھرانہ پورے گھرانوں میں اعلیٰ ہے. چلو گھرانے کی بات نہیں، تقوی میں بھی اعلیٰ ہے. دونوں کمالات کو جمع کر کے اللہ نے حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کو، دونوں بھائیوں کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا. سلطان ہے، بادشاہ ہے وہ ہمارے، امام ہے وہ ہمارے، ہم ان کے غلام ہیں وہ ہمارے آقا. پکی بات. لیکن ایک مسئلہ اور بھی ہے. ایک سوال ایک شخص نے کیا تھا، جنت میں کوئی بوڑھے ہوں گے ہی نہیں، اللہ جتنوں کو جنت میں ڈالے گا بوڑھے بوڑھیوں کو سب جوان بنا کے داخل کرے گا. حدیث میں کوئی بھی بوڑھے اور ہمیشہ جوانی رہیں گے. کبھی عمر نے جو جوانی کی اس میں تغیر نہیں آئے گا. اللہ کی قدرت. فرشتے جیسے ہر وقت ایک شکل میں ہوتے ہیں. تو سوال ہے وہ جوان ہے ہی نہیں، بوڑھے ہے ہی نہیں، تو پھر بوڑھوں کے سردار کیا بات؟ صدیق اکبر. تو اس کو علماء نے بتایا ہے دنیا کی زندگی کے اعتبار سے پیارے نبی نے فرمایا دنیا میں انتقال کرتے وقت جتنے جوان تھے ان کے سردار حسنین کریمین رضی اللہ عنہ، اور دنیا میں انتقال کرتے وقت جتنی بڑی عمر پا کے انتقال کر گئے ان کے سردار صدیق اکبر. دنیا کے اعتبار سے بڑے اور جوان کہا گیا، جنت کے اندر کے اعتبار سے نہیں کہا گیا. ایسی کئی مثال عربی میں آتی ہے. پہلے کے اعتبار سے بعد میں وہ لفظ استعمال کرتے ہیں. کبھی بات کے لحاظ سے پہلے وہ مثالیں دیتے بیٹھے تو پھر لمبا ٹائم ہوگا. وہ عربی کی شان ہے. پہلے کے اعتبار سے کہا، انتقال کے وقت کے لحاظ سے بڑی عمر ہے کہا، وہ بڑے عمر کے لوگوں کے سردار کا مطلب انتقال کرتے خود جو بھی بڑے رہیں گے ان کے. اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ حسنین کریمین دونوں ہمارے تاجدار ہیں، بادشاہ ہیں. اسی لیے ہمارے عظیم ہستیوں نے کہا شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین. پورا شعر نہیں بولوں گا مجھے حساب سے کہا. شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، شاہ ہے حسین، بادشاہ ہے حسین. شاہ بھی اسی کو کہتے ہیں، بادشاہ بھی اسی کو. یہ ڈبل ڈبل کیوں نا؟ شک نہیں کرنا کوئی بھی، بلکہ شاہ بولے تو آپ کب دنیا کے بادشاہ بن کے تخت پہ بیٹھے تھے؟ خیال آتا نہیں. ارے شک مت کر، یقیناً وہ شاہ ہے. تاکید اور مضبوط کر رہے ہیں. ارے کیسے ابھی نہیں سمجھ میں آیا؟ آپ نے کبھی دنیاوی بادشاہت کو نہیں اپنایا ہے، کبھی دنیاوی بادشاہ کے تخت پہ آپ نے نہیں بیٹھا ہے، کبھی دنیاوی شاہی تاج آپ نے نہیں پہنا ہے، پھر کیسے آپ کو شاہ کہا گیا؟ تو سنو میں تھوڑی سی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں. یہ دنیا کے بادشاہت ہم ان کی عظمتوں کا انکار نہیں کریں گے. یقیناً رعایا سے بڑھ کے مقام بادشاہ کا ہوتا ہے. اللہ ان کو حکومت دیتا ہے، ان کا حکم نافذ رہتا ہے. سب رعایا سننا پڑتا ہے ان کی بات. ان کو اللہ بڑی طاقت دیتا ہے، بڑی قدرت دیتا ہے، بڑے اختیارات اللہ کی طرف سے ملتے. بادشاہی ہے، عظمت بڑی ہے اس کی. رعایا اس کے مقابل میں اس کی بات سننے والے، بادشاہ سب رعایا کو اپنی بات سنانے والا، دونوں میں فرق ہے. ہم ان کی عظمتوں کو مانتے ہیں، بڑے مرتبے کو مانتے ہیں دنیاوی بادشاہ کے. لیکن کتنے دن کا بادشاہ ہوتا ہے وہ؟ جب تک سانس چل رہی ہے تب تک بادشاہ ہے. سانس نکل گئی تو نیچے سے تخت بھی چلے جاتا، اوپر سے تاج بھی چلے جاتا، ادھر سے لاکھوں فوج دائیں بائیں سے وہ بھی چلے جاتی. نہ ادھر فوج نہ ادھر فوج، دونوں صاف. اب کیا ہوتا، لے جا کے خبر میں رکھ کے حساب سے، یہ محل میں رہتے تھے ہوں گے، وہاں محل نہیں، حساب سے خبر بنائی جاتی. یہی ہے بادشاہ دنیا کی. جیسا پانی کا بڑبڑا دیکھتے دیکھتے ختم ہو جاتا، دنیا کی بادشاہ بھی دیکھتے دیکھتے اچانک ختم. ادھر روح نکلی ادھر بادشاہ ختم. تو ہم جو بادشاہت کا تصور کر رہے ہیں وہ پانی کے بڑبڑے کی طرح ختم ہو جانے والی بادشاہت ہے. روح چلے گئی بادشاہت. ارے کئی بادشاہوں کو ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے، ابھی روح چلتے رہتی ہے، دوسرا بادشاہ دھپا مار کے اس کی بادشاہت ختم کر دیتا. ارے کبھی سانس بھی چلتے رہتی ہے جب بھی ختم ہو جاتی ہے، ایسا بھی ہے. تو یہ ہے دنیاوی بادشاہ کا حال. یہ ہے دنیاوی سلطان کی سلطنت کی شان. یہ ایسے بادشاہ نہیں ہے حسنین کریمین جن کو بادشاہت دے کے چھین لی جائے
اللہ نے جب سے بادشاہت دیا ہے آج تک قائم ہے اور ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی. وہ ہے جنتی جوانوں کے سردار. آج بھی جنتوں کے سردار ہے تو آج بھی وہ ہمارے سردار ہیں. ہم خبر میں ہے تو بھی وہ ہمارے سردار ہیں. ہم محشر میں اٹھے تو بھی وہ سردار ہیں. ہم پل سے راستے گزرتے رہیں گے تب بھی وہ ہمارے سردار ہیں. جنت میں جائیں گے تو دیکھ لیں گے, ان کی بادشاہت بھی دیکھ لیں گے, اور کیسے آقا ہے وہ بھی دیکھ لیں گے, ہم کیسے غلام ہیں آنکھوں سے دیکھ لیں گے, اور یہ بھی دیکھ لیں گے کیسے آقاؤں کے غلام ہیں. ہمارے آقا بھی کیسے شان والے آقا ہے, ہمارے بادشاہ بھی کیسے شان والے. جو جنت میں تو دیکھ ہی لیں گے آنکھوں سے ان کی بادشاہت, سیادت, سرداری, پکی بات ہے, ہاں دیکھ لیں گے انشاءاللہ. اب چونکہ نہ جنت کو ختم ہونا ہے نہ جنتیوں کو ختم ہونا ہے, جنت بھی ہمیشہ رہنے والی, جنتی بھی ہمیشہ رہنے والے, جنتیوں کے سلطان کی سلطنت بھی ہمیشہ رہنے والی. اسی لیے وہ بادشاہت اللہ نے دیا ہے کبھی بھی ختم نہیں کی جا سکتی, نہیں ہوتے. اللہ نے ہمیشہ کا بادشاہ اور سلطان بنایا. امام حسین رضی اللہ عنہ وہ بادشاہ ہے ہمارے. جنت بھی مست ہو گئی تھی آپ کے نام سن کر. محدث دکن ولی کامل حضرت سیدی عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب شہادت نامہ میں لکھتے ہیں, غالباً ذہن میں جاتا تھا, پہلے طالب علم کے زمانے میں پڑھے سو باتیں ہیں, کبھی کتاب بھول ہو سکتی ہے اور باتوں میں مفہوم وہی رہے گا, کلمات وہ کہاں سے لیں گے اولیاء اللہ کی مت مفہوم. حضرت لکھتے ہیں شب معراج اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کی سیر کر رہے تھے تو ایک سرخ یاقوت کا محل ملا, انتہائی حسین جمیل, چمک رہا تھا. یاقوت بولے تو وہ ہیرا ہوتا جی, زمرود ہیرا ہے, دنیا کا نہیں, وہ جنت کا ہیرا ہے. یہاں کا ہیرا ہے تو پورا علاقہ روشن ہو جائے, جنت کے ہیرے کی کیا شان بولتے ہیں. آنکھیں ٹک نہیں سکیں گی, وہ چمک ہے وہاں کے ہیرے کی. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک لال رنگ کے یاقوت کا محل دیکھا. تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا آپ نے, اے جبریل یہ محل کس کے لیے اللہ نے بنایا؟ کہا یہ آپ کے نواسے حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بنایا. اور ایک طرف گئے اور جنت کے ایک اور طرف گئے, جنت بہت درجے ہے اس کے, بہت پھیلی ہوئی ہے, اس کا اندازہ ہے دنیا میں نہیں کر سکتے, کوئی مثال بھی نہیں دے سکتے, اتنی بڑی کوئی چیز آئی نہیں. اور ایک دیکھیں ہرے رنگ کے یاقوت کا ایک محل ہے, وہ ہیرا ہے یاقوت بھی, انتہائی چمک رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل یہ محل کس کا؟ تو کہا یہ تمہارے پیارے بیٹے امام حسن کا ہے رضی اللہ عنہ. وہ لال رنگ کے یاقوت کا امام حسین رضی اللہ عنہ, ہرے رنگ کے زمرد کا امام حسن رضی اللہ عنہ. تو پیارے نبی بولے میرے دو شہزادے, دو نواسے, ان کو ہرے رنگ کا ان کے لال رنگ کا, دونوں کا رنگ ایک کیوں نہیں ہے, ایک ہی رکھنا تھا. تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا وجہ یہ ہے یہ دو نواسے بھی آپ کے شہید کر دیے جائیں گے. ایک سری شہادت, امام حسن کی پوشیدہ دکھنے والی نہیں, چھپی ہوئی, زہر دے دیا گیا آپ کو. زہر کی شدت ایسی تھی کہ آپ کا جب انتقال ہو رہا تھا تو زہر کی شدت سے پورے جسم انور کا رنگ ہرا ہو گیا تھا. اور امام حسین کی شہادت کھلی ہوئی ظاہری بولتے اس کو, سب کے سامنے آپ کو شہید کیا گیا. تو آپ کو شہید کیا جائے گا
شہادت کے وقت کیونکہ زخموں کی انتہا کی وجہ سے پورا بدن انور سے خون شریف رس کر پورا بدن سرخ ہو جائے گا، لال رنگ کا ہو جائے گا، تو اللہ نے ان کی شہادت کے وقت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پورا بدن لال ہوگا، اس لیے ان کی جنت کو بھی لال ہیرے کی بنایا ہے۔ اور تمہارے نواسے امام حسن رضی اللہ عنہ کے شہادت کے وقت رنگ ہرا ہو جائے گا زہر کی شدت سے، اس لیے اس نواسے کی جنت کا رنگ بھی ہرا بنایا ہے بدن کے انتقال کے وقت کی رنگ کے اعتبار سے۔ یہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان شہزادوں کے عظیم ترین محلات تیار کر کے رکھے ہیں۔ ایک دن کیا ہوا، یہ بھی سیدی محدث دکن میں فرما رہا ہے، ایک دن کیا ہوا، دوزخ نے اللہ سے عرض کیا، اے اللہ مجھے کس کے لیے بنایا ہے؟ دوزخ نے کہا مجھے کس کے لیے بنایا؟ تو اللہ نے کہا دوزخ سے تیرے بڑے بڑے لوگوں کے لیے بناؤ، فرعون، نمرود، ہارون، شداد، ہٹے کٹے بڑے بڑے درجے والے رہیں گے، ابو جہل، ابو لہب، اچھا بڑے بڑے رہیں گے۔ جہنم چھومنے لگی، اچھا ہٹے کٹے سوار ہے میرے پاس، تو پیارے نبی سے ٹکرانے والے، انبیاء سے گستاخیاں کرنے والے، وہ سب بڑے۔ تو جہنم کو یہ جواب دیا اللہ نے، تو بڑے بڑے تیرے پاس۔ جنت نے پوچھا اے اللہ میرے کو کس کے لیے بنایا؟ تو اللہ نے جواب دیا زیادہ تر لوگ تجھ میں کمزور، ضعیف، ناتوان، غریب، پریشان حال، مصیبت زدہ لوگوں کی کثرت تجھ میں ہوگی۔ لوگ کثرت کے اعتبار سے بول رہے ہیں بھائی کمزور، غریب، اس میں بڑے بڑے وقت کے بادشاہ بھی ہوں گے، قوت والے بھی، دولت والے بھی ہوں گے، مگر کثرت کے اعتبار سے بات ہو رہی زیادہ تر۔ یہ نہیں سمجھنا اتنے جنتی بڑے بڑے درجوں پہ گئے، بادشاہ بن گئے، بڑی دولت، وہ نہیں جائیں گے، ایسی بات نہیں، زیادہ تر تعداد وہ بھی رہیں گے، پر کم تعداد۔ جہنم میں ہٹے کٹے اکثر، کمزور کم، یہاں کمزور زیادہ، ہٹے کٹے کم۔ یہ سمجھ گئے بات کو؟ ہاں، ضعیف، کمزور، نحیف، ناتوان، پریشان، دنیا میں مصیبتیں اٹھانے والے، مصیبت زدہ لوگ تجھ میں زیادہ رہیں گے۔ تو جہاں جنت سے بولے نا، جنت آزردہ ہو گئی ہے، اللہ مجھے کمزوروں کے لیے بنایا ہے، نحیف ناتوانوں کے لیے بنایا ہے، پریشان حال مصیبت زدوں کے لیے بنایا ہے۔ تو اللہ نے کہا سن، میرے حبیب کے دو نواسے بھی تجھ میں رہیں گے۔ یہ سننا تھا، جنت جھومنے لگی، کہا پھر تو میں خوش ہوں اور راضی ہوں۔ تو یہ وہ شہزادگان ہے، جنت آزردہ ہوتے ہوئے خوشیاں منانے لگی ہے، یہ وہ عظیم شہزادگان ہے، اللہ نے انہیں وہ عظیم مقام دیا ہے۔ تو اب میں عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ابھی امام حسین بن شاق فام انداز میں 10 منٹ تک بات جاری رکھوں گا، ہوتا کیا زیادہ باتیں، تھوڑی زیادہ باتیں بہت باتوں، ان کثیر الکلام ینسی بعضہ بعضا، بہت باتیں کیا کرتی، بعض باتوں کو بھلا دیتی، اس لیے حساب سے رکھے تو پورے باتیں اچھا یاد رہتے۔ اب ختم، 10 منٹ میں ختم کریں گے، اچھا یاد رہنا بھائی۔ اور آپ لوگ صبح فجر کو اٹھنا ہے، حضرت نماز کربلا میں نہیں چھوڑے، اتنے زخموں میں نہیں چھوڑے، ہم کو تو پنکھوں کی ٹھنڈی، یا سب نمازی نورانی چہرے والے دکھ رہے ہیں، اللہ ان کے بات اور خوشو خدود ہے، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے خوشی کا جھلکیاں عطا فرما دے۔ نماز بھی کیسی پڑھتے تھے شہزادے سیدنا علی مرتضیٰ کو، ایک جنگ میں کیا تیر آ کے چھپ گیا ہوگا، اب اندر جاتے ہو پورا ہڈیوں کو، گوشت کو تکلیف دیتے نہیں جاتا، اب نکالے تو تکلیف دیتے نہیں جاتا، گوشت ہڈی سب چپتی نہیں جی، تو اتنی تکلیف تھی آپ کو، ذرا ہلائی کی تکلیف ہو رہی تھی، چھینے نہیں دے رہے تھے آپ کسی کو، اور صحابہ رضی اللہ عنہ بے چین ہو جاتے تھے، سیدنا علی مرتضیٰ کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتے تھے، بولے چھینے نہیں دے رہے اور وہ اندر تکلیف پہنچاتے رہے گی، وہ نکالے تو تھوڑی تکلیف ہو، بعد میں آرام ہو جائے گا، بے چین تھے صحابہ رضی اللہ عنہ۔ اب دیکھیں ان کا ایک طریقہ سوچیں گے، کیا کرنا ہے، نکالنے نہیں دے رہے نا،
تو سوچے ان کو نماز میں جانے دو، یہ نماز ایسی پڑھتے اللہ میں گم ہو کے دنیا کا ہوش ہی نہیں رہتا. اچھا موقع ہے جب نکال لیں گے. یہ رکعت باندھ کے جیسے کھڑے ہوئے صحابہ آہستہ آہستہ جا کے آہستہ سے کھینچ لے. تکلیف ہو رہی تھی مگر اللہ میں گم ہونے سے پتہ نہیں چل رہا تھا. سمجھئے بات کو؟ اللہ کے جلووں میں گم تھے آپ کا دل سب اللہ کے جلووں میں. ادھر دیکھنے میں ادھر کیا تکلیف ہو رہی کچھ بھی پتہ نکال لیے. سلام پھیرنے کے بعد بولے آپ کی تیر نکال لی گئے. وہ کب نکالے؟ ہم نماز میں تھے تب نکالے. یہ ہے نماز پڑھنے کی شان. ایسے پڑھتے کہ ارے خالی وضو بناتے رہتے تو کیا ہوتا تھا معلوم؟ چہرے کا رنگ ایسا بدل جاتا تھا جیسے کوئی خوف کھانے والے کا چہرہ بدل رہا، ڈرنے والے کا چہرہ. صحابہ لوگ بہت ماہر تھے پہچاننے کے. شرمندگی کا چہرہ بدلنے کا رنگ الگ ہوتا ہے، خوف کا رنگ بدلنا الگ ہوتا ہے. چہرہ دیکھ کے بولتے تھے تو خوف کھانے والے کا چہرہ نظر آ رہا. بولتے تھے اے حیدر کرار رضی اللہ عنہ، آپ بڑے بڑے میدانوں میں ہوتے ہیں، وقت کے بڑے بڑے پہلوان سامنے ہوتے ہیں، آپ ڈرتے نہیں. یہ وضو بناتے خود ڈر کیسا؟ تو آپ جواب میں فرماتے نہیں معلوم اب مجھے کس کے دربار میں کھڑا رہنا ہے. اللہ کی وضو بناتے رہتے، نماز میں جانا ہے، اللہ کے دربار میں کھڑے رہنا ہے. وہ اللہ کا اسی عظمت و جلال والی ذات ہے، کس کے سامنے کھڑے رہنا ہے؟ کیونکہ آپ معرفت کے تاجدار تھے، اللہ کی ذات و صفات کی عظمتوں کو سمجھتے تھے. اس کی جلال کو دیکھ کر خوف سے چہرہ بدل جاتا تھا. وہ نماز ہوتی تھی ان پاکیزہ ہستیوں کی. دیکھو آپ پیارے نبی سر انور رکھ کے سو تو عصر کا ٹائم جا رہا تو روئے نہیں روئے. ادھر محبت ہے نبی کی تو ادھر نماز کا عشق بھی ہے. ادھر نماز کا عشق ہے تو ادھر نماز کی محبت، نبی کا عشق ہے تو نماز کی محبت بھی ہے. ہمارے اہل بیت کرام ہر حیثیت سے ہمارے لیے نمونہ ہے. عادتوں میں نمونہ ہے، اخلاق میں نمونہ ہے، سیرت میں نمونہ ہے، ہر شے میں ہمارے لیے نمونہ ہے. عبادتوں میں نمونہ ہے. عبادت کیسی ہونی چاہیے. رونے لگے رخسار پہ آنسو گرے تو اے علی کیوں رو رہے؟ کہا یا رسول اللہ میں ابھی اثر نہیں پڑا، وہ سورج ڈوبنے جا رہا ہے. تو میں بولا ڈوب گیا تو نماز ادا نہیں ہو سکتی، قضا ہو جائے گی. اور آپ کا چہرہ، آپ کا سر انور ہٹاؤں میرے کھانے سے ادب کے خلاف ہے، بے ادبی ہو جائے گی. ادھر دیکھے تو بے ادبی، ادھر دیکھے تو نماز خطر ہوگی. میں تو بے ادبی تو نہیں کر سکتا تھا، آپ کی ادب پر کھڑا. ادب ایمان ہے. ادھر نماز قضا ہونے جا رہی تو ہوا کیا؟ ایک دم سورج ڈوبتے ہی غم ہوا، اب میری نماز ادا نہیں. وقت پہ ہوئی تو ادا، وقت کے بعد پڑھے تو قضا. یہ قضا ہو گئی، آنکھوں سے آنسو نکل گئے، رخسار مصطفیٰ پہ گرے، چہرے مصطفیٰ. آنکھ کھول کے بولے کیوں رو رہے علی؟ تو کہا میری عصر کی نماز قضا ہو گئی کیونکہ سورج ڈوب گیا. تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ مشکل الآثار نامی کتاب میں لکھے. ایک آپ کی کتاب ہے طحاوی شریف، اس میں نہیں ہے. آپ کی کتاب مشکل الآثار میں، دو کتاب ہے اس میں سے ایک مشکل الآثار نامی کتاب. اس میں حضرت لکھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو تسلی دی. کیا تسلی دی؟ تم رنج مت کرو، تمہاری نماز قضا ہونے نہیں دیں گے. اللہ سے دعا کرے، اس میں دعا ہے اے اللہ علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں لگے ہوئے تھے، ان کے لیے تو سورج کو پلٹا دے. تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا. تو مغرب پڑھنے کی تیاری کر رہی، ادھر سورج چمک رہا. تو ادا کر لو بھلے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ. ایک عظیم خطیب ہے اہل سنت کے، علامہ ہاشمی میاں قبلہ دامت برکاتہ عالیہ، شہداد مصطفیٰ ہیں. وہ امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے غوث پاک کے لاڈلے شہزادے ہیں. آپ نے ایک بات فرمائی، میں آپ کو بتا دوں کیا فرمایا آپ نے. اچھی بات فرمایا. ہمیشہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سورج کو دیکھ کر نماز پڑھتے تھے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے اثر ادا کر لو.
اب سورج کو دیکھ کے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، سورج علی مرتضی رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہا ہے۔ کیوں؟ سورج پہلے نہیں دیکھتا تھا کون پڑھے کون نہیں پڑھے، کون پوری مکمل کیا نہیں، وہ ڈوبنے کا کام کرتا تھا۔ اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اثر پڑھنے کے لیے نکالا گیا۔ سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ عنہ جانتے ہیں میری اثر کے لیے نکالا گیا، میں ہمیشہ اسے دیکھتا تھا، اب میرے لیے نکالا گیا، وہ مجھے دیکھتا رہے گا جب تک میں سلام پھیروں گا نہیں، وہ ڈوبے گا نہیں، کیوں؟ میرے لیے پلتا ہے۔ تو حضرت نے نکتہ بتایا، کیا پیارے مصطفیٰ کی ادب سے کیا ہوا؟ نظام کائنات بدل دیا گیا۔ حقیقی محبت کا ایک کرشمہ ہوتا ہے۔ اب تک سورج کو یہ دیکھتے تھے ادب مصطفیٰ میں نماز قضا ہونے جا رہی تھی، لیکن حبیب نے قضا ہونے سے بچایا، تو اب سورج علی مرتضی رضی کو دیکھ رہا۔ اب چاہے تو جتنا چاہے طویل سجدہ کریں، جتنا چاہے طویل رکوع کریں، جتنا چاہے طویل قیام کریں، سورج ڈوبے گا نہیں جب تک کہ سیدنا علی مرتضی سلام نہیں کرے۔ یہ شان بہرحال بڑا گھرانہ، بڑی شان، بڑی عظمتیں اللہ نے خاندان کو دی ہے۔ تو میں عرض کرا تھا صورت کے اعتبار سے بھی امام حسن ہوتے ہیں، حدیث میں آیا سر انور سے لے کے سینے انور تک یا ناف شریف تک امام حسن رضی اللہ عنہ ہو بہو مصطفیٰ کی شکل تھی، اور ناف سے لے کر پیروں کے انگلیوں تک امام حسین رضی اللہ عنہ ہو بہو مصطفیٰ کی شکل تھے۔ دونوں کو جوڑ دو تو پوری ذات مصطفیٰ نظر آتی تھی، مگر یہ مت سمجھو آدھے شکل میں آدھے نہیں ہیں، دونوں بھی سر سے پیر تک مصطفیٰ کے شکل و صورت میں پیدا ہوئے۔ سر سے پیر تک، یہ بھی حدیث ہے، سر سے پیر تک پیارے نبی کے صورت و شکل پر تھے، لیکن یہ جو آدھا جسم بنایا گیا زیادہ مشابہت، ہو مشابہت کی بات ہے، ورنہ مشابہ تو پورے مصطفیٰ کے تھے، ہو گویا چہرہ حسن دیکھو تو معلوم ہو مصطفیٰ کا چہرہ ہے، خدم حسین دیکھو تو معلوم ہوگا خدم مصطفیٰ ہے۔ تو اللہ نے خاندان میں بھی بے مثل رکھا، تقوی میں بھی بے مثل رکھا، صورت و شکل میں بھی بے مثل رکھا۔ کیوں؟ یہ شکل مصطفیٰ رکھتے تھے، شکل مصطفیٰ بھی کائنات میں کوئی نہیں رکھ سکتا ہے وہ شکل۔ اس طرح کمالات کا جامع بنا کر اللہ نے حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کو سارے جنتیوں کا سردار بنایا ہے۔ اتنی بات سمجھو، اور کربلا کا واقعہ مٹ جائے گا۔ اب سب جانتے نا بھائی، دین بچانے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو کٹھا دیا، کیوں؟ یزید سے دین تباہ ہو رہا تھا، اب تک خلفاء راشدین حبیب پاک کے وصال کے بعد دین سنبھالتے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کیا امیر معاویہ کے حوالے کر دیا، یہ سمجھ کے کرا کہ یہ سنبھال لیں گے، کیونکہ 20 سالہ تجربہ ہے ملک شام کی گورنری کر کے، اور یہ بھی اللہ کے نبی کے صحابی ہے، تربیت یافتہ ہے، ان سے کوئی نقصان دین کا نہیں ہے، اس لیے کیا کہ انہوں نے حوالے کیا۔ وہ بھی حوالے حدیث میں آیا بخاری میں، پیارے نبی پہلے بشارت دیا میرا بیٹا محمد کا سردار ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے حسن رضی اللہ عنہ کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ تو یہ پیارے نبی نے دونوں جماعتوں کو مسلمان کہا اور صلح کرائے گا۔ جب نبی مسلمان کہہ رہے، آج غلط فہمی ہو رہی ہو، آپ منافق تھے، مرتد تھے، کون؟ امیر معاویہ، اور پیارے نبی کہہ رہے مسلمان، وہ دونوں گروہ اور مسلمانوں کے سردار ہے، یہ گروہ کے امیر معاویہ۔ نبی جتنا دل کی حالت جانتے کوئی اور کیسا جانتا۔ اب وہ ہوتے تو اتنے بڑے عہدے پہ رکھتے تھے، عمر فاروق خان گورنر کے 20 سال انہوں نے رکھا، ان کے وصال کے عثمان غنی نے برقرار رکھا، 20 سال ہوئے جملہ ملا کے، اور خود حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت دیتے میرا بیٹا دونوں میں صلح کرائے گا۔ ارے صلح کہاں ہوتی ہے جی؟ کیا کرے امام حسن رضی اللہ عنہ ملک شام پہ حکومت کرتے تھے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بولے نہیں، لڑائی ختم، اب ملک شام پہ نہیں، مدینے پہ بھی آپ ہی حکومت کر لیجئے، مکے پہ بھی آپ ہی حکومت کر لیجئے۔ اب بولو، اب منافق ہوتے، مرتد ہوتے، یا دین
یا حبیب پاک کی امت کی آخرت ان کے ہاتھوں میں تباہ ہونے والی ہوتی تو کیا امام حسن رضی اللہ عنہ جیسے حبیب کے بے مثل شہزادے جنتی جوانوں کے سردار اپنی امام حسن رضی جیسی عظیم ہستی اپنی جان بچانے کے لیے مصطفیٰ کا دین کٹا دیتے؟ کیا چھوٹا بھائی دین بچانے جان کٹا رہا ہے، بڑا بھائی جان بچانے دین کٹائے گا؟ نہ انہوں نے دین کو جانے دیا نہ انہوں نے دین کو جانے دیا۔ مطلب کیا؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کرو، جان بھی سلامت تھی، دین بھی سلامت تھی، اس لیے اپنی خلافت ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا جان تو بچ جائے گی، دین لٹ جائے گا، تو کیا گردن تو دے دیا مگر ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ یہ دو بھائیوں کا عمل بتا رہا، جہاں جان سلامت ہے دین بھی سلامت ہے، صلح میں کوئی برائی نہیں۔ پیارے نبی مسلمانوں کی جماعت بولے اور صلح چلو امام حسن نے غلط تھی کہ نہیں کرنا تھا، اب بولتے جی انہوں اپنی مرضی سے کرتے تو پیارے نبی نے اللہ ان کے ذریعے کرائے گا، مطلب اللہ ڈالے گا دل میں، اس صلح میں رضا پروردگار ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے دین کی خاطر مال لٹا دو بڑے درجے دوں گا، میرے دین کی خاطر جان لٹا دو شہداء کا مقام دوں گا۔ اللہ کہہ رہا دین کے لیے سب لٹا دو، اور حبیب کے شہزادے کے لیے کہا جانے دو، جان دین گیا تو جانے دو، ایمان گیا تو جانے دو، تمہاری جان بچا لو بس سے، بلکہ راضی ہوگا کیا جی؟ اللہ کا راضی ہونا بتا رہا ہے، اللہ بھی جانتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے دین بھی سلامت رہے گا، جان بھی سلامت۔ صلح کے بعد جان دین تو خطرہ، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں غلط فہمیاں ہو رہا ہوں۔ اب پیچیدگیوں میں اللہ نے تمام صحابہ کو جنت کا وعدہ قرآن میں کیا، دوزخ سے بھنک تک نہیں سنیے، بلا بھنک 500 سال کی دور تک آتی، پورے آیات ہے۔ جب اللہ خوشخبری دے دی ایک عام مسلمان گناہگار کو معاف کر کے جنت میں ڈالے گا، وہ بڑے درجے کے مسلمان ہیں ان کو نہیں معاف کرے گا، کھینچ کھینچ کے دوزخ میں لے جانے کی کوشش کرے۔ کیا وہ صحابی نہیں ہے 100 کے قریب؟ ان کی کیا روایتیں نہیں ہیں؟ وہ منافق ہوتے تو حدیث میں روایتیں آتے تھے۔ یہ روایت بتاؤں میں آپ کو، پیارے نبی کی شان کی روایت ہم کثرت سے بیان کرتے ہیں، واللہ موتی وانا القاسم، اللہ دینے والا ہے میں بانٹنے والا۔ مصطفیٰ کا مقام یہ ہے، اللہ دیتا ہے مصطفیٰ بانٹتے ہیں، یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ اس کی روایت کرنے والے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے جہاں ہمارے بزرگوں نے روکا ہے صحابہ کے بارے میں، زبان روکنے کے لیے، قلم روکنے کے لیے، کھینچ کھینچ کے نکل جاؤ، آئبا گنے تو ہر مسلمان کا نکلتا، کتوں سب کا نکلتا، نکالنا چاہتا۔ ہم کو حکم ہے صحابہ کے آئبا مت گناؤ، پیارے نبی نے منع کر دیا، اکرام کرو، نبی نے حکم دیا۔ ارے وہ کچھ بھی کرو، ہم کو کیا حکم ہے؟ اکرام کرو، آئبا مت گناؤ۔ ہم نبی کے حکم پہ چلیں گے نہیں چلیں گے؟ ابھی حضرت نے فرمایا ہم ان کے سینوں میں جو کچھ ہے سب نکال دیں گے، بھائی بھائی بن کر جنت میں نہیں، وہ بھائی بھائی بن کے جنت میں، اپن نکال کے دوزخ میں جانے دیکھنا ہے، یہ سب دیکھنا نہیں، اللہ کی کیا مرضی۔ نہیں ہوا کچھ نہیں، اور ہوا سب کچھ۔ عثمان غنی رنگ کے شہید کر دیا، یہودی منافقین گھس کے فتنہ میں، وہ جذبات آ گئے تھے، اتنے بڑی ہستی کو اتنی بڑی تکلیف سے شہید کر دیا، بدلا لو، بلکہ جذباتی معاملہ تھا بھائی۔ اور سیدنا علی نے بدلہ لینا چاہتے، منافقین کی کثرت ہوتی تھی۔ بانی جامع علیہ رحمۃ رضوان کہ کس نے قتل کیا بولے تو شہید کیا بولے تو کیا بولے تو 20,000 یہودی منافقین ہم نے شہید کیا۔ قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، اس لیے سیدنا علی نے مجبور تھے، نہیں لے سکتے تھے۔ اب انہوں نہیں سمجھ رہے، امیر انہوں سمجھ رہے، کوشش ہی نہیں کر رہے، شاید سمجھ رہے، یہ غلطی ہے۔ اس وجہ سے انہوں بدلہ لے بول لیتے بیٹھے، انہوں مجبور ہے، لے نہیں سکتے۔ پتہ چلا تو لیں گے نا، شریعت کا حکم ہے قاتل کا پتہ چلے تو بدلہ لیں گے، پورے دلائل سے معلوم ہونا انہیں خاطر۔ یہ مجبوریاں تھے، لڑائی غلط فہمی میں ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ جن کے دلوں کو جانتا ہے، دونوں کا جذبہ دینی، مگر یہ جذبے میں حق علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، خطا نہیں سے ہو رہی تھی دینی جذبے میں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نورانی محفلوں کو قبول فرمائے، ہماری عقیدت کا تعلق اے اللہ تیری عظمت و محبت کے ساتھ تیرے محبوب نبی مضبوط، ادب محبت کا، اطاعت غلامی کا ہمارا تعلق مضبوط کر دے آقا۔ تیرے حبیب کے جتنے اہل بیت ہیں ہمیشہ کے لیے ان کی محبت و ادب، احترام و غلامی کا جو رب اسے مضبوط کر دے،
کوئی طاقت بھی جدا نہ کر سکے ہمارے سب کو. تیرے حبیب کے تمام صحابہ کے ساتھ محبت و ادب اور غلامی کا رشتہ مضبوط کر دے, اس کو کوئی نہ جدا نہ کر. تیرے حبیب کے جتنے سچے غلام ہیں قیامت تک فرما برداری کرنے والے اولیاء کرام, ان سے محبت ادب اور غلامی کا رشتہ مضبوط کر دے. اے اللہ جتنے تیرے حبیب کے حکم پہ اپنی گردنیں جھکا کر ہر حکم کو تسلیم کرنے والے قیامت تک ہے, ان کے ساتھ محبت کا تعلق آپسی ایک دوسرے کے ساتھ معاملات اچھے رکھنے کا تعلق مضبوط کر دے, آپس میں ایک دوسرے کو درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما دے, سب کو پیار محبت سے رہنے کی توفیق دے. سارے جہاں میں اللہ تو اپنے شان کریم سے ہدایت عام فرما دے, سب لوگ ہی ہدایت پالے, تیری مرضی, ہم تو دعا کرنا ہمارا کام ہے. ہم کو یہاں سے لے کر جنت میں پہنچنے تک جتنی آفتیں آنے والی تو جانتا اللہ. حسنین کریمین شہداء کرام اہل بیت مصطفیٰ کے صدقے میں سب دور فرما دے. قیامت کے دن تیرے حبیب کے حوض کوثر کا پانی انہی اہل بیت کرام کے پاک ہاتھوں اور حبیب کے پاک صحابہ کے ہاتھوں سے پینے کی سعادت عطا فرما.